آج ہم پڑھیں گے شہید اعظم رضی اللہ عنہ اور تاریخ جنگ کربلا۔ اہل بیت شروع سے اپنے تئیں خلافت کا زیادہ حقدار سمجھے جاتے تھے۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان کی ان کی وفات کے بعد تخت خلافت خالی ہو گیا تھا، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو تخت خلافت کا تخت خالی ہو گیا، اور ان کا بیٹا یزید بن معاویہ پہلے سے ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفے کو دارالخلافت قرار دیا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت اور کرام کی طرفداری زیادہ تھی۔ وہاں پہ اہل بیت کو ماننے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کے بلا لیا۔ آپ نے اپنے چچیرے بھائی یعنی چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت کرنے کے لیے بھیجا۔ کس نے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ سے بیعت دینے کے لیے بھیجا اور خود بھی سفر کی تیاری کرنے لگے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ بیعت کیا ہوتا ہے۔ بیعت یہ ہوتی ہے کہ پہلے زمانے میں جب کوئی خلیفہ بننا چاہتا تھا تو سب لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے کہ ہاں ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے اس بات کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ اور اگر خلیفہ کبھی خود وہاں موجود نہیں ہوتا تھا تو خلیفہ اپنی طرف سے کسی ایک آدمی کو مقرر کرتا تھا کہ سب لوگوں سے میرے نام پر میری خلافت پر بیعت لے لو، یعنی سب لوگ تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اس بات کا اقرار کریں کہ وہ مجھے خلیفہ مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں بیعت، صحیح ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا جو یزید تھا وہ خود سے خلیفہ بن گیا، اور اس نے جو ہے نا خلافت کا اعلان کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا کہ آپ بھی میری خلافت پر بیعت کریں۔ اچھا، اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا نا کوفہ میں کہ معلوم کر کے کہ کوفہ کے لوگ واقعی جو ہے وہ میری بیعت چاہتے ہیں، مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب جو ہے آپ نے دوستوں سے مشورہ کیا، آپ کے دوست اور عزیزوں کو جب معلوم ہوا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ وہ پتہ تھا ان کو کہ اہل کوفہ جو ہے وہ بے وفا ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن امیہ کی سخت یہ طاقتوں سے بھی بے خبر نہ تھے، کیونکہ امیہ جو تھی نا، بنی امیہ، وہ بڑے ہی ظالم جابر لوگ تھے۔ انہوں نے سفر کی مخالفت کی۔ آپ کے دوستوں نے، کس کے دوستوں نے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دوستوں نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لوگ یہ سن کر بہت پریشان ہیں کہ آپ عراق جا رہی ہیں۔ کوفہ کہاں تھا؟ عراق میں۔ مجھے اصل حقیقت سے آگاہ کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے عزم کر لیا ہے کہ میں آج کل میں ہی روانہ ہوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، خدا آپ کی حفاظت کرے، کیا آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے امیر کو بے دست و پا کر دیا ہے، دشمن کو نکال دیا ہے، ملک پر قبضہ حاصل کر لیا ہے؟ اگر وہ ایسا کر چکے ہیں تو شوق سے تشریف لے جائیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو حاکم بدستور ان کی گردن دبائے بیٹھا ہے، اس کی گماشتے برابر اپنی کارستانیاں کر رہے ہیں، تو ان کا آپ کو بلانا در حقیقت جنگ کی طرف بلانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں وہ آپ کو دھوکہ نہ دیں، اور جب دشمن کو طاقتور دیکھیں تو خود آپ سے لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں، مگر آپ اس طرح کی باتوں سے متاثر نہ ہوئے اور اپنے ارادے پر قائم رہے۔ جب روانگی کی گھڑی بالکل قریب آ گئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ پھر دوڑے آئے۔ اے ابن عم، یعنی اے میرے چچا کے بیٹے، انہوں نے بمنت کہا، میں خاموش رہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا نہیں جاتا۔ میں راہ میں آپ کی ہلاکت اور بربادی دیکھ رہا ہوں۔ عراق والے دغا باز ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیے، یہیں قیام کیجیے، کیونکہ یہاں حجاز میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ حجاز کسے کہتے تھے؟ مکہ اور مدینہ کو حجاز کہتے تھے اس زمانے میں۔ اگر عراقی آپ کو بلاتے ہیں تو ان سے کہیے پہلے مخالفین کو اپنے علاقے سے نکال دو، پھر مجھے بلاؤ۔ اگر آپ حجاز سے جانا ہی چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیے، وہاں قلعے اور دشوار گزار پہاڑ ہیں، ملک کشادہ ہے، آبادی عموماً آپ کے والد کی خیر خواہ ہے، وہاں آپ لوگوں کی دسترس سے باہر ہوں گے، خطوں اور قاصدوں کے ذریعے اپنی دعوت پھیلائے گا، مجھے یقین ہے اس طرح آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے ابن عم، میں جانتا ہوں تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن اب میں عزم کر چکا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نہیں مانتے تو عورتوں بچوں کو تو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اسی طرح قتل نہ کر دیے جائیں۔
جس سے عثمان بن عفان اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کیے گئے تھے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر کہا، اگر مجھے یقین ہو کہ آپ کے بال پکڑ لینے اور لوگوں کے جمع ہونے سے آپ رک جائیں گے تو واللہ میں بھی ابھی آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لوں، مگر آپ پھر اپنے ارادے پر قائم تھے۔